اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا ابلیس کو چھوڑ کر، اور اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا تھا کہ کیا یہ آدمی اس قابل تھا جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو میں اس کی آل اولاد کی جڑ بنیاد کھود دوں گا، چند لوگوں کے علاوہ۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جا، لیکن جو لوگ تیرا اتباع کریں گے ان کے لیے، تم سب کے لیے جہنم مکمل سزا ہے۔ تو جس کو بھی پہلا پھسلا سکتا ہے پوری کوشش کر لے، اپنی آواز سے تو ان پر گھوڑے چڑھا، تو ان پر اپنے آدمی چڑھا، تو ان کے مال میں شریک ہو جا، تو ان کے اولاد میں شریک ہو جا، تو انہیں جھوٹے سبز باغ دکھا۔ شیطان کے وعدے صرف ایک سراب ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے بندوں پر تیری کوئی بات چلنے والی نہیں، اور تجھ سے مقابلے کے لیے پروردگار کائنات مکمل طور سے کافی ہے۔ تم لوگوں کا وہ رب جو تمہاری کشتیوں کو تیراتا ہے سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے پر بے حد مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورہ بنی اسرائیل میں پچھلی آیات میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جو اعتراضات اور اشکالات تھے مشرکین مکہ کے، جو حضور اقدس علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ کبھی اللہ کی الوہیت کے اوپر اعتراضات تھے، کبھی حضور اقدس کے رسول ہونے پر اعتراضات تھے، کبھی آخرت کے آنے پر اعتراضات تھے۔ مستقل طور سے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے، اشکالات و مذاق اڑاتے تھے، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، جہنم میں پیڑ بھی دکھیں گے، نکلیں گے، وہاں پہ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، انگارے بھی ہوں گے۔ اچھا، آپ ہیں خدا کے رسول جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ اچھا، یہ لوگ ہیں جو دنیا کو پلٹیں گے، جن کو ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے نصیب نہیں۔ یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ آپ تو بہت خدا پرست بنتے ہیں، مگر آپ کی تو بیویاں 12 ہیں، اتنی بہت سی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے دنیا داریاں ہیں۔ یہ سب کے بعد اس طرح کی جو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کہی جاتی تھیں، اور یہ کہ پچھلے پیغمبروں کو دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، تم کیا ہو ان کے مقابلے میں؟ تمہیں کیوں بنا دیا خدا نے؟ تم عرب کے اوپر قبضہ کرنے کے دعوے دار، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہو، اوپر سے یہ بات کرتے ہو کہ ہم خدا پرست ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو اعتراضات کی جا رہے تھے اور اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، باوجود ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی
اور آپ کا اس پہ حسنہ ان کے سامنے تھا، باوجود کہ آپ کے ذریعے تیار کردہ لوگ ان کے سامنے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کوئلے کے اس ڈھیر میں یہ شخصیتیں ہیرے کی طرح چمکتی ہیں، کوڑے کے اس ڈھیر میں پہچانے جاتے تھے صاف وہ لوگ، دنیا میں ان سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہوئے کبھی۔ ان کی سیرتیں خود معجزہ تھیں، ان کی باتیں خود ان کی سچائی کا ثبوت تھیں، ان کے چہروں پہ خود سچائی تھی، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں جو کہی جاتی تھی اور یہ سارے اعتراضات جو حضور اقدس پر، آپ کی ذات پر، صحابہ کرام پہ کیے جاتے تھے، اور سچائی کو آنکھوں دیکھے نکلا جاتا تھا اور تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہے قرآن کریم ان آیات کے اندر۔ اس سب کے باوجود بھی جبکہ حضور سراج منیر ایک روشن چراغ کی طرح سے چمکتے تھے ان کے درمیان میں، جس شخص کے اوپر وہ کوڑے پھینکتے تھے، جس کا گلا گھونٹتے تھے، وہ ان کے لیے دعائیں مانگتا تھا، وہ گلا جس کی راہ میں کوڑے پھینکتے تھے وہ ان کے لیے تکلیف اٹھاتا تھا سچائی پہنچانے کے لیے ان تک۔ کیا پہچان نہیں سکتے تھے؟ کیا جان نہیں سکتے تھے؟ اتنے اندھے تو نہیں تھے، لیکن پھر کیا بات تھی کہ تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اشکال اٹھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے جواب قرآن کریم دے رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ کیا شیطان کو خبر نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک کائنات ہے؟ کیا اس حقیقت پہ اسے کوئی شبہ تھا؟ اس کو حکم دینے کا حق ہے، جو بات وہ کہے وہی عین اطاعت اس کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک تو نہیں تھا۔ شیطان سے بہتر اس بات کو کون جانتا تھا؟ معلم الملکوت، آسمانوں میں خدا کی عبادت کرنے والا، خدا کے آگے سجدہ رہنے والا شیطان اس حقیقت کو جانتا تھا، اللہ کی عظمتوں کو بھی پہچانتا تھا، خدا کی کائنات کو بھی جانتا تھا، انسان سے بہتر جانتا تھا۔ انسان اتنا نہیں پہچانتا خدا کی کائنات کو، انسان اتنا نہیں جانتا خدا کی عظمت کو جتنا وہ شیطان جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے خدا کے حکم کی سرتابی سے انکار کیا، اس کا کہنا نہیں مانا۔ کیا اس لیے کہ خدا کو نہیں پہچانا؟ بلکہ تکبر جو ہے وہ آڑ بن گیا۔ تکبر جو ہوتا ہے وہ سچائیوں کو سے آنکھیں پھیرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آدمی کا دل مانتا ہے کہ یہ سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن آنکھوں پہ پڑے پردے جو تکبر کے ہوتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرنے دیتے۔ ہمیشہ یہ ایک بات ہوتی ہے۔ تو شیطان نے باوجود کہ حق و صداقت کو پہچاننے والا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور نہیں تسلیم کیا اور صاف انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی نشانی نہیں دیکھی تھی۔ آج یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کوئی نشانی تو آپ نے دکھائی نہیں، ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ تو نشانی دکھانے کی بات نہیں ہے، نشانی تو خدا کی پوری کائنات ہے، نشانی نہ دکھانے کی بات نہیں ہے، بات صرف دل میں چھپے تکبر کی ہے۔ کوئی انسان ہم سب سے بڑا کیوں بن رہا ہے؟ یرید ان یتفضل علینا، ہم ہیں سردار، ہمارے پاس ہیں خانہ کعبہ کی چابیاں، ہم ہیں اس کے متولی، دنیا ہمارے در پہ آتی ہے، ہمارے آگے جھکتی ہے، صدیوں سے ہمارے خاندان رہی اس کی تولیت۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں اللہ کا رسول، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم جو ہے ہر چیز میں ہم سے مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی تو ہم نے بھی خدمت کی، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا، غلام آزاد کیے تو ہم نے بھی آزاد کیے، ہر چیز میں ہم ان کی ٹکر لیتے رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا کا رسول ہے، اس کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ مجھے لگا اس کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ یہ ہر چیز میں جو ہے ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر خدا کا رسول پیدا ہوا ہے، اس کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ تو گویا کہ وہ سادے معنی میں اس کو صرف برادری کی جیت اور ہار کے معنی میں دیکھ رہے تھے۔ سچائیاں اس لیے پوشیدہ ہو گئیں کہ آنکھوں کے سامنے تکبر کا پردہ آ گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شیطان کے سامنے اپنی ذات اور اپنی انا کا سوال آ گیا اور اس نے خدا کے حکم کی سرتابی کی، باوجود کہ وہ سچ تھا۔ تو وجہ یہ تھی، پہلی بات تو قرآن کریم اس چیز شیطان کی اس پوری کہانی کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود شیطان کا انکار ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ ایسی مشرکین مکہ کا جو انکار ہے وہ اس لیے نہیں کہ نشانیاں نہیں دکھائی گئیں، بلکہ اس لیے کہ تکبر حائل ہے، رسول اقدس علیہ السلام کی ذات کی عظمت تسلیم کرنے میں دل کا تکبر حائل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی قرآن کریم نے اس میں یہ سمجھایا کہ شیطان اللہ کے حضور یہ چیلنج دے چکا ہے کہ میں بندگان خدا کو راہ ہدایت پر نہیں آنے دوں گا، یہ چیلنج دیا ہے اس نے، اور جتنے بھی وسائل ہیں
اس کو میں خرچ کر دوں گا اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ شیطان کی انا کا سوال ہے. شیطان نے خدا کے سامنے اپنی انا کی خاطر یہ چیلنج دیا ہے کہ میں اولاد آدم کو راہ حق پر نہیں آنے دوں گا، چاہے سچائی کتنی ہی دلاویز انداز میں پیش کی جائے. جب یہ چیلنج اللہ کے سامنے دیا جا چکا ہے تو آج جو کچھ بھی یہ رویہ برت رہے ہیں مشرکین مکہ یا کفار حضور اقدس اسلام کے مخالفین، وہ حقیقت میں شیطان کے بچھائے ہوئے جال کا شکار ہو رہے ہیں. یہ اسی چیلنج کا نتیجہ ہے جو شیطان نے خداوند قدوس کے حضور دیا. تو دو وجہ سے، ایک تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انکار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ حضور اقدس کو پہچانتے نہیں ہیں یا معجزات آئے نہیں ہیں یا نشانیاں دیکھی نہیں ہیں. انکار اس لیے نہیں کر رہے ہیں، انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی برادری کی بڑائی اور اپنی ذات کا تکبر سامنے ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شیطان ہی کا ایک چیلنج ہے کہ میں بندگان خدا کو راہ ہدایت پر نہیں آنے دوں گا. انکار کر کے حقیقت میں یہ شیطان کے اس چیلنج کو ہی سچا ثابت کر رہے ہیں. دوسری بات قرآن کریم گویا یہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے وہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے یہاں پر دہرایا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی ایک دو بار مرتبہ آ چکا ہے. تفصیلات کی اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو سیاق بتایا، جو کانٹیکسٹ ہے وہ بتایا کہ کس لیے یہاں یہ قصہ بیان کیا گیا. یاد کرو تم لوگ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تھوڑی کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کہنا نہ ماننا، کسی اور کا کہنا ماننا، یہ ہے شرک. کیونکہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہوتا تو شیطان سے بڑا مواحد تو کوئی بھی نہیں کہ اللہ میاں کے کہنے کے باوجود بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. کس کو سجدہ کیا، کس کو سجدہ نہیں کیا، یہ بات کچھ نہیں. اللہ منع کرے تو سجدہ نہ کرو، اللہ کہے تو سجدہ کرو، یہی ہے توحید. تو چونکہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت سجدہ نہ کرنا شرک ہوا اور اللہ سے الہاد اور دہریت ہوا، تکبر اللہ کے مقابلے میں ہوا. سجدہ کرنے نہ کرنے میں کچھ نہیں، خدا کا کہنا ماننے نہ ماننے کی بات ہے حقیقت میں. تو یہاں تکبر حائل ہوا اس بات کا کہ نہیں، میں آدم کی عظمت کو تسلیم نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اسجد لمن خلقت طینا، یہ کیچڑ مٹی سے بنا آدمی، یہ مٹی کا خاکسار جس میں مٹی میں کوئی حرارت نہیں، مٹی میں کوئی زندگی نہیں، مٹی میں خاکساری ہے، مٹی میں پستی ہے، اس سے بنا ہوا آدمی میرے سجدوں کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میرا مادہ تخلیق اس سے بہتر ہے، میری صلاحیتیں اس سے بہتر ہے. انسان کی نگاہوں کی رینج، مٹی سے بنے انسانوں کی نگاہوں کی رینج چند گز تک ہے. میری نظروں میں تو پوری کائنات ہے. آدمی کے دسترس جو ہے، ہاتھ پیروں کی دسترس جو ہے تھوڑے ایریا میں ہے، میری تو پوری کائنات میں ہے. میں تو خون میں گردش کر سکتا ہوں، میں تو جذبات اور احساسات تک کو موڑ کر سکتا ہوں. مجھے تو نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. تو میں اس حقیر انسان کو جو میرے سامنے ایک چونٹی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی صلاحیتیں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، اس کو میں اس کائنات کا سربراہ مان لوں اور اس کی سربراہی کو تسلیم کر کے اس کے آگے جھک جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو بات تکبر کی ہے. اس تکبر میں آ کر اس اللہ تک کا انکار کر رہا ہے جس کو انسان سے بہتر پہچانتا ہے یہ شیطان، جس کی عظمت کو، جس کی کائنات کو. تو جب دل پر تعصب کی اینک آنکھ پہ لگی ہو، دل میں تعصب ہو، تو آدمی سامنے کی حقیقت کو بھی نہیں مانتا اور اس سے بھی مڑ جاتا ہے. یہ تکبر اتنا بڑی آفت ہے، اتنی بڑی بلا ہے. تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا قرآن کریم نے. تو شیطان نے جواب دیا تھا اسجد لمن خلقت طینا، کیا اس کے آگے جھکوں جس کو مٹی سے بنایا ہے تو نے. حالانکہ خالق کائنات اللہ کو ہی مان رہا ہے، تو نے بنایا ہے، پر مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے بنایا ہے اس سے بہتر شے سے، اس لیے میں کیوں جھکوں اس کے آگے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اور اس نے اللہ سے فرمایا، اللہ سے کہا تھا شیطان نے کہ یہ انسان جس کو تو نے مجھ پر افضل بنا دیا، کرمت علی، اس کی صلاحیتوں کو وہ مقام دیا کہ اس کو سرتاج کائنات اور خلیفہ کائنات بنا دیا کہ اب کائنات کو یہ کنٹرول کرے گا. کرتا تو میں کرتا، میری ضروریت کرتی، ہم چلاتے کائنات کو. یہ کیا چلائے گا؟ سراپا فساد، سراپا شورش، جو کہ فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا. ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیرا نام پاک لیتے ہیں زبان سے. ہمیں تو یہ کائنات عطا کرتا، تو نے اس انسان کو جو خون بہائے گا،
اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. اس شرری فسادی کو تو نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اشرف المخلوقات، اور ہماری زبانیں گس گئیں ذکر کرتے کرتے، تسبیح تقدیس کرتے کرتے ہم کسی قابل نہ سمجھے گئے. مجھے پتا نہیں تھا نا کہ اصل میں کائنات کو چلانا یہ علم کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ تسبیح و تقدیس کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام کائنات کے حقائق کا علم دیا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور اللہ نے فرمایا اچھا اب تم بتاؤ کائنات کے سارے حقائق. گویا یہ بتایا کہ تم بیوقوف تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ کائنات کی خلافت جو ہے، یعنی تم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، یا شیطان نے جو یہ سوال اٹھایا تھا، یا پھر بعد میں یعنی شیطان نے تو یہ کہا کہ میں افضل ہوں، اور فرشتوں نے یوں کہا کہ اس کو کیوں دیا گیا فسادی گو شر انگیز انسان کو خلافت کائنات کا عظیم مقصد. تو اللہ نے آدم کو علم کائنات عطا کر کے فرشتوں کو گویا یوں سمجھایا کہ کائنات کی خلافت اور کائنات کا سنچالن اور اس کا چلانا یہ تسبیح و تقدیس کا ثمرہ نہیں بلکہ علم کا ثمرہ ہے. کیونکہ اگر تسبیح و تقدیس والی بات ہوتی کہ جو تسبیح زیادہ کرے گا اس کو کائنات عطا کی جائے گی، تو فرشتوں کا کوشچن تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دیتا تو کائنات، ہم بڑی تسبیح کرتے ہیں اللہ تیرا. تو اللہ نے تو اٹھا اس سوال کو ڈائریکٹ جواب بھی نہیں دیا، انڈائریکٹ وے میں آدم کو پیش کر کے کہا کہ دیکھو آدم پوری کائنات کے بارے میں علم رکھتا ہے، تم بتاؤ کیا علم رکھتے ہو. معلوم ہوا کہ جو علم رکھتا ہے وہ کائنات کا خلیفہ بنے گا، وہ بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا، یہ بات سمجھائی فرشتوں کو. تو آدمی جو مٹی کی مخلوق ہے وہ اتنا عظیم علم تو میں بھی رکھتا ہوں اے اللہ. شیطان کا جب سوال یہ ہے مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا، سب سے بڑا عالم تو میں ہوں. شیطان نے گویا یہ سوال رکھ دیا کہ میں یہ مٹی کا بنا ہوا حقیر انسان یہ کیا علم کائنات رکھے گا، مجھے تو نے جو طاقت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہوں. چلیے فرشتے و تسبیح و تقدیس میں رہے، پر میں تو اب معلم کائنات ہوں، میں تو سب کچھ علم رکھتا ہوں، مجھے تو ساری اشیاء کا علم ہے، تب مجھے ملنا چاہیے اس اصول کی بنا پر. یہ مقام، یہ منصب، اس لیے میں اس کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب یہ فرق ہے شیطان میں اور انسان میں اور فرشتے میں. فرشتہ تو صرف سر جھکا رہا ہے، اسے انکار کی جرت نہیں، اور شیطان انکار کر رہا ہے، اسے سر جھکانے کی توفیق نہیں. اور انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ اگر سر نہیں جھکاتا تو پھر جھکا لیتا ہے. یعنی اس کے اندر دونوں باتیں، نہ فرشتے کی طرح سجدہ کرنے کی مشین، نہ شیطان کی طرح گردن اکڑانے کی مشین، بلکہ اس میں خیر و شر دونوں ہیں. غلطی کرتا ہے مگر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اپنے اختیار سے سر جھکاتا ہے. فرشتے کی طرح کمپیوٹر ٹائپ سر نہیں جھکاتا، اپنے اختیار سے جھکاتا ہے، حالانکہ چاہے تو نہ بھی جھکائے. یہ اختیار دیا خدا نے، لیکن اس کے باوجود شیطان سے افضل ہے، کیونکہ شیطان کو سر جھکانے کی توفیق نہیں، انسان کو توفیق ہے. اور فرشتے سے افضل ہے کیونکہ فرشتہ تو سر جھکانے کی مشین ہے، انسان تو اپنے اختیار سے جھکاتا ہے. دونوں سے افضل اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشرف المخلوقات قرار دیا. تو کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ سوال رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، حالانکہ خدا کے سامنے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، چنین چنا کا سوال نہیں. جب اس نے کہا تو اطاعت ضروری تھی. حکمتیں اور مصلحتیں خداوند قدوس جانتا تھا، لیکن اس نے یہ سوال کرنے کی گستاخی کی، راندہ درگاہ ہوا. تکبر کی بنا پر توفیق توبہ کی بھی نہ ہوئی. انسان گناہگار تو ہے پر مٹی سے بنا ہے، خاکسار ہے، خدا کے آگے جھک جاتا ہے. اور خدا ہی نے سکھائے بھی اس کو کلمات. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. عیسائیت جو ہے وہ انسان کو شیطان قرار دیتی ہے. کرسچینٹی کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی اعتبار سے شیطان ہے، یعنی گناہگار پیدا ہوتا ہے. اور وہ گناہ جب دھل سکتا ہے جب آدمی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر یہ تسلیم کرے کہ ہمارے گناہوں کے کفارے میں عیسیٰ جو ہے وہ چڑھ گئے. ایک آدم کے بیٹے نے گناہ کی سزا بھگتی، یعنی آدم نے گناہ کیا تو ہم سب نے سزا بھگتی، ہم زمین پر آئے. دوسرے انسان نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پہ چڑھ کر، سولی پہ چڑھ کر اس گناہ کا کفارہ کر دیا. اس لیے آدمی کو جو گناہ آدم نے بخشا تھا عیسیٰ نے اس کو دھو دیا. یہ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے جو آدمی آدم کی اولاد ہے وہ جب تک عیسیٰ کو اپنا کفارہ تسلیم نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. یہ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے. ایک نے گناہ کیا اور دوسرے نے دھو دیا.
یعنی حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہوئی. یہ عیسائیت کا بنیادی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آدمی بنیادی طور سے گناہ گار ہے. آدم نے گناہ کر کے زمین پہ آئے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آدمی بنیادی طور سے گناہ گار نہیں ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے تو خدا سے توبہ کر لی تھی اور خدا نے اس توبہ کو قبول کر لیا تھا. لہٰذا جب وہ زمین پر آیا تو گناہ گار نہیں آیا، پاک صاف ستھرا ہو گیا تھا. اور زمین پر آنا گناہ کا نتیجہ نہیں تھا جیسا عیسائیت کہتی ہے، بلکہ زمین پر بھیجنا انسان کو تو خدا کا منصوبہ تھا. کیونکہ خدا نے کہا تھا میں زمین پر بھیجنے والا ہوں، ابھی آدم بنا بھی نہیں تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ابھی تو آدم کا پتلا بنایا بھی نہیں گیا کہ اللہ نے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آدم کو تو زمین پہ آنا ہی تھا، کیونکہ جس پورٹ فولیو ان کو سنبھالنا تھا، اس زمین کو کنٹرول کرنا تھا، زمین پہ تو آنا ہی تھا. پھر جب کوئی آدمی گورنر بن کے اتر پردیش کا آئے گا تو اتر پردیش تو آنا ہی ہے. تو زمین پہ تو آنا ہی تھا. آدم علیہ السلام کو گناہ کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تو خدا کے منصوبے کا نتیجہ تھا کہ خدا نے آدم کو خلیفہ کائنات بنایا تھا. یہی تو برداشت نہیں ہوا شیطان سے، تبھی تو اکڑ گیا، تبھی تو کہا میں سجدہ نہیں کروں گا اسے. جل گیا وہ کہ یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ منسٹری تو مجھے ملنی چاہیے تھی، دوسرے کو منسٹری کیوں مل گئی. ناٹ کے بیٹھ گیا، جیسے رام کرشن ہاگڑے ناٹ کے بیٹھ گئے، اس طرح سے ناٹ کے بیٹھ گیا. سارا مسئلہ یہ تھا. تو اب خداوند قدوس نے فرمایا، اور دیکھیے لہجہ دیکھیں، لہجے میں ناراضگی دیکھیں. یہ جسے تو نے مجھ سے افضل سمجھا، اور ابھی تک هذا الذی کرمت علیہ، جسے تو نے مجھ سے افضل سمجھا، لیکن اخرتنی، تھوڑا مجھے ٹائم دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تو سب لوٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا. ذرا مجھے ٹائم دے، تھوڑا سا لوٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا. لَأَحْتَنِكَ احتناک کے معنی آتے ہیں لوٹ پلٹ کر دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا. احتناک کے تین معنی آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سواری گانٹھ لینا کسی چیز کے اوپر، گھوڑے کا منہ باندھ لینا، اس پہ سواری گانٹھ لینا. نہیں بات اس پہ سواری گانٹھ لوں گا اگر یہ مطلب لیں تو آدمی پہ. یہ ایک احتناک کا مطلب ہوتا ہے چٹ کر دینا. جیسے کہتے ہیں کہ احتنک الجراد الارض، یعنی یہ جو ہوتی ہے ٹڈی کھیت کو چٹ کر گئی. تو احتناک کے معنی چٹ کرنا آتا ہے. احتناک کے معنی جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل لوٹ پلٹ کر دینا، الٹا پلٹا کر دینا، سب گڑبڑ کر دوں گا میں، ساری جو ہے یعنی سب لوٹ پلٹ کے پھینک دوں گا. احتناک کے معنی آتے ہیں جڑ بنیاد سے لوٹ دینا. بالکل جیسے انہوں نے کہا تھا نا جاری طرح کہ اگر ہم کو چھیڑا گیا تو ہم تو پوری منسٹری لوٹ کے دکھا دی انہوں نے. یہ ہے احتناک، عربی میں اس کو کہتے ہیں احتناک. چنانچہ کسی بھی منسٹری کو ڈیزالو کرنے کو بھی احتناک ہی کہتے ہیں عربی میں، ڈیزالو کر دینے کو. تو اگر ہماری یہ یعنی نہیں پوچھی گئی، ہماری خیال نہیں رکھا گیا ہمارے احساسات کا، تو میں تو اس کو سب تو نے جو منصوبہ بنایا ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، یہ زمین کی خلافت کرے گا اور زمین پہ کنٹرول کرے گا، میں تو سب، تو مجھے ٹائم دے تھوڑا، سب لوٹ پلٹ کر دوں گا. کچھ بھی نہ کر پائے گا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا. میری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں دکھا سکتا ہوں. تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے احساسات کو ٹھیس لگتی ہے تو اس طرح کی زبان میں بات کرتا ہے. بالکل اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج ہی کے اس میں تھا کہ شیو سینا کے بال ٹھاکرے نے صاحب کو جب منسٹری مہاراشٹر کی شامل نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے سمرتھن دے دیں گے، اندر نہیں جائیں گے. ناراضگی دکھانا شروع کر دی، حالانکہ بالکل اپنے ہیں لیکن ناراضگی دکھانے لگے. تو وہ اس ناراضگی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو لَأَحْتَنِكَنَّ، اس کو لوٹ پلٹ کر کے ثابت کر دوں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زمین کا خلیفہ بنایا جاتا. قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. واقعی اولاد نسل انسانی کا سب تلپٹ کر دیا اس نے اور سب اس کے پیچھے چل نکلے اور اللہ کے رسولوں کی بات لوگوں کی بہت قلیل تعداد نے مانی. یعنی شیطان نے اپنا چیلنج جو خداوند قدوس کی بارگاہ میں کیا تھا وہ ٹھیک ہی نکلا. شیطان نے گمراہ کر لیا. تو یہ کہا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تو مجھے ٹائم دے تھوڑا سا پروردگار تو میں تو اس کو جڑ بنیاد سے کھیڑ دوں گا. یہ جو خلافت ولافت کے بڑے پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے زمین میں، نہیں جمنے دوں گا اس کے پیر، اکھاڑ کے پھینک دوں گا اس کو زمین سے، نہیں چلے گی اس کے. ہاں تھوڑے لوگ ضرور ایسے رہیں گے جو تیری بات کرتے رہیں گے، جو تیرے غلبے کی، تیرے کلمے کی، تیرے نام کی بات کرتے رہیں گے. ان تھوڑے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن پوری نسل انسانی کو البتہ تلپٹ کر کے پھینک دوں گا. قال اذهب، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا سکتے ہو، جاؤ، تم یہ چیلنج دیا، جا سکتے ہو.
لیکن یہ شکایت کرنا کہ میں نے انسان کو تو خلافت کائنات دی اور تم کو میں نے جہنم کا فیصلہ کیا، یہ شکایت مجھ سے کرنا اس لیے فضول ہے کہ یہ سزا میں صرف تم کو ہی نہیں ہر اس شخص کو دوں گا جو تمہاری بتائی ہوئی راہ پہ چلے گا، چاہے وہ آدمی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ یہ شکایت کرنا کہ آدم کو تو اتنا اعزاز بخش دیا اور ہمارے حصے میں جہنم کے شعلے آئے، یہ شکایت فضول ہے، اس لیے کہ تو نے تکبر کا راستہ اختیار کیا ہے اور تو نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں زبان درازی کی ہے غلط طور سے، تو جو تیرے راہ پر چلے گا چاہے وہ آدم ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کو یہی سزا دوں گا میں جو تجھ کو دی ہے میں نے۔ اس لیے کوئی شکایت نہیں کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے انسان کے ساتھ اور تیرے ساتھ، بلکہ ہر غرور کی یہی سزا ہے جو تیرے غرور کی سزا ہے، ہر ایک کو یہی سزا دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی تیرا اتباع کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم ان سب کی کمپلیٹ سزا ہے، کمپلیٹ سزا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تجھے جو ٹائم مل گیا قیامت تک کے لیے تو تیری اتنی سزا کم ہو گئی، یہ مت سمجھنا کہ ابھی جہنم میں جاتا تو اتنے دن تو بچ گئے، کم سے کم 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000 سال جو مل گئے اتنی سزا تو نے کم کرا لی اپنی، یہ مت سمجھنا، کیونکہ جہنم مکمل سزا ہے، پہلے ہی سیکنڈ میں سارا حساب برابر کر دے گی، کچھ کم کوئی ٹائم نہیں بچے گا تیرا، سب حساب جو ہے جہنم اپنے آپ میں مکمل سزا ہے، ہر وقت مکمل ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہوتی، اس میں کٹوتی کا کوئی سوال نہیں کہ کٹ گئی، کٹنے کا کوئی سوال نہیں، وہ مکمل سزا ہے، بس تفصیل۔ اور یہ آیت دیکھیے قرآن کریم کی کتنی مکمل ہے شیطان کی نفسیات کو اور تمام گتیویدیوں کو سمجھانے کے لیے۔ بس تفزیز، بہلا لے پھسلا لے، استفزاز کہتے ہیں کوئی کمزور ہو اور اس کمزور کو آپ میٹھی میٹھی باتیں کر کے پرچا لیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں استفزاز، یعنی بہلانا پھسلانا جسے آپ کہتے ہیں، بلکہ صحیح لفظ پٹانا جس کو کہتے ہیں، کسی کو بہلانے کمزور سمجھ کر اسے باتوں میں ورغلا لینا، یہ ہے استفزاز عربی میں۔ اللہ نے فرمایا تو انہیں لوگوں کو پھسلا لے، بہلا لے، جیسا بھی تجھے بہلایا جائے، من استطاعت منہم، جتنا بھی تجھ سے ہو سکے، بصوتک، اپنی آواز سے بہلا ان کو، آواز سے یعنی اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی دعوت سے، اپنے پروگراموں سے، اپنے ریڈیو سے، اپنے سنیما سے، اپنے انٹرنیٹ سے، سب صوت ہے، سب شیطان کی صوت ہے، یہ گانے، یہ نغمے، یہ دھنیں، یہ فحش چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ سب شیطان کی آواز ہے، سب اپنی آواز سے بہلا لے، لوگوں کو بہکا لے، جتنا بہکا سکتا ہے اپنے الفاظ سے، پروپیگنڈا، رسالے، کتابیں، اخبارات، جتنا بھی شیطان کے زیر اثر ہیں، لٹریچر، وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا لا ان پر اپنے گھوڑے، یعنی پروپیگنڈا اور دعوت اور رسائل کے وسائل جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ شیطان کی گمراہی کا ہوتا ہے عسکری قوت، گھوڑے چڑھا کے لاتا ہے وہ، یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے جو جتنے بھی شیطان کی لائنیں ہیں سب اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ بصوتک، اپنی آواز سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی دعوت سے بہکاتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑے چڑھا کے، اپنے لشکر چڑھا کے لاتا ہے، یعنی اپنی عسکری قوت سے، اپنی فوجی قوت سے انسانوں کو بہکاتا ہے۔ وَرَجُلِكَ، اور اپنے آدمیوں سے بہکا لے، اس کے آدمی، اس کے لوگ، اس کا بنا ہوا پورا سسٹم، نیٹ ورک جتنا دنیا میں ہے، ان کے ذریعے تو بہکا لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کی معاشیات میں شریک ہو لے، یعنی یہ ایک اور راستہ، شیطان دعوت سے بہکاتا ہے، شیطان لشکر سے بہکاتا ہے، شیطان افراد اور دانشوروں سے بہکاتا ہے، اور شیطان اقتصادی نظاموں سے بہکاتا ہے، سب یہ قرآن کریم بتایا۔ بصوتک، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑوں سے، وَرَجُلِكَ، اپنے آدمیوں سے جو دانشور ہیں، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں شریک ہو جا تو، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا تو۔ وَعِدْهُمْ، اور سبز باغ دکھا ان کو خوب، یہ شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، شیطان جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے، شیطان، یہ سب شیطان کے بہکانے کے راستے ہوئے، سبز باغ دکھاتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈا کرتا ہے، افراد دلائل کے انبار اکٹھا کرتے ہیں، دعوت، آواز، لٹریچر، سنیما، صحافت، جو منضبط طور سے جھوٹ بولنے کا طریقہ ہے، جو آج کا جرنلزم ہے، یہ سب شیطان کے انسٹرومنٹس ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، شیطان کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ان کے مال میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، شارک ہم، پارٹنرشپ کر لے،
कैसे पार्टनरशिप कर ले, शैतान कैसे पार्टनरशिप कर लेता है हमारे माल में, हमारी औलाद में। बड़ा तंज है कुरान करीम का, शैतान के ऊपर, हमारे ऊपर। क्या होता है, शैतान तो अपने बैठा चुपका, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा, भागदौड़ तो हम करते हैं, माल कमाने के लिए भागदौड़ हम करते हैं, दफ्तर में हम बैठते हैं, सड़कों पे हम भागते हैं, पसीना हम बहाते हैं, हराम तरीके से हम कमाते हैं, शैतान के कहने पे चलते हैं, हिदायत, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, इंस्ट्रक्शंस उसके। फ्री का पार्टनर है वो तो फ्री का पार्टनर है। सब कुछ तो हम कर रहे हैं, भागदौड़ हम कर रहे हैं, दिमाग हम लगा रहे हैं, पसीना हम बहा रहे हैं भागदौड़ में। लेकिन जब शैतान के उसूलों को हम मान लेते हैं और शैतान की हिदायतों को हम मान लेते हैं तो वो तो बैठे बैठे पार्टनर है, स्लीपिंग खामखा में फ्री का, ना उसे भागना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन हम उसी की इताअत कर रहे हैं, उसी का कहना मान रहे हैं। औलाद हमारी, पालते हम हैं, परवरिश हम करते हैं, ज़हमतें हम उठाते हैं, लेकिन चलती उस रास्ते पर है जो शैतान ने बना कर दिया है। तो शैतान तो फ्री का पार्टनर है, सब कुछ कुर्बानी हमारी और रास्ता शैतान का। चाहते उधर मंजिल वो जो शैतान देना चाहता है, बात चल रही है शैतान की, मेहनत कर रहे हैं हम। तो ये तो एक फ्री की पार्टनरशिप है जो शैतान के इशारे पर हम अपनी ज़िंदगी तामीर करते हैं, उसके कहे के मुताबिक बनाते हैं, जद्दोजहद हम करते हैं सब कुछ, और वो हमारा दुश्मन हमें गलत राह पर डालने के लिए इंस्ट्रक्शन अपनी चलाता है, हुक्म उसका चलता है, कहना उसका माना जाता है, हालांकि वो हमारा दुश्मन है। यह है पार्टनरशिप शैतान की हमारे माल में और हमारी औलाद में। औलाद हमारी, कहना शैतान का, मेहनत हमारी और माल कमाने सामने है। तो 2 कदम आगे बढ़ाते तो गाजर भी 2 कदम आगे चली जाती है। तो शैतान के सारे वादे जो हैं शराब होते हैं, झूठ बोलता है, वो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। जिंदगी भर आदमी पैसा इकट्ठा करेगा 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 कि बुढ़ापे में खाएंगे, ऐश आएगा ज़रा। जिंदगी भर ना अल्लाह की राह में खर्च करेगा, ना औलाद पर खर्च करेगा, ना क़रीब का हक अदा करेगा, बुढ़ापे में ऐश आएगा, ठाठ से गुजारेंगे। बुढ़ापा आया तो अब मरने को दिल चाह रहा है, जिंदगी में किसी में ऐश ही नहीं आ रहा। यह है गधा बनाना, जो शैतान गधा बनाता है, जिंदगी भर आदमी को गधा बनाता है। 50 के हुए तो अब अल्लाह से मौत की दुआएं मांग रहे हैं, पर उठा ले परवरदिगार, अब तो जिया नहीं जाता। और इसी उम्र के लिए जिंदगी भर हराम कमाते रहे, लोगों के हक मारते रहे, सब कुछ करते रहे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और जिंदगी में चले गए अड़ियां रगड़ के। शैतान सब्ज बाग दिखाता है और सब्ज बाग पर शराब होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सब्ज बाग पर ज्यादा देर गाड़ी नहीं चलती। शराब कहते हैं उस पानी को, जंगल में आप देखते हैं दूर से जो रेत चमकती है, प्यासा समझता है पानी है, करीब पहुंचता है तो सपना टूट जाता है, वो तो रेत है, पानी नहीं, लहरें, सपना, उसको कहते हैं शराब। वादे शराब है शैतान के, झूठ बोलता है वो, बेवकूफ बनाता है वो। सब टूट जाते हैं, ज्यादा देर चलती नहीं गाड़ी, झूठे वादों की, मैनिफेस्टो, झूठे मैनिफेस्टो जो होते हैं ना सियासी पार्टियों के, वो भी तो झूठे शराबी होते हैं। सब बाग दिखाते हैं कि दूध की नहरें बहाएंगे, हमें वोट दे दीजिए। आप वोट दे दिया, दूध की नहर बहती नहीं। आप परेशान, दूध की नहर क्यों नहीं बहती? बोले अगले 5 साल बाद बहेगी। अब ये तो परेशानी है। ये होता है, ये झूठ, ये शैतान के वादे, सब बराबर झूठे वादे शराब होते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। अब देखिए हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे कि 1 वोट से आपने हराया, मुझे 1 वोट दे दीजिए। 1 वोट सरकार की थी, 1 वोट से बनती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हुआ। अब उसके बाद अपने झूठे वादों के बाद जोड़ लिया अपना पूरा कुनबा। ठीक है, लोगों ने 1 वोट दे दिया, 181 से 182 हो गए, 1 कम था तो 1 बढ़ा दिया, उनका 1 वोट बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या है, छोड़ लिया कुनबा उन्होंने पूरा। अब क्या है, सब इकट्ठे हो गए, एक लंबी छोटी जम्बू जट मिस्टी बना ली। कल को क्या होगा, आपने झूठे बोल के मैनिफेस्टो बन के इकट्ठा तो कर लिया है। एक साहब कहेंगे आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, छोटा साहब कहेंगे मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मद्रास के कोई साहब कहेंगे आप कावेरी के पानी किसको देंगे, जरा बताइए सही, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। बहाना बना बनू के सारा खेल बिगाड़ देंगे। झूठे वादों पे कब तक खींच सकती है गाड़ी, कब तक खींच सकती है? आदमी के सामने हकीकत तो खुल जाती है, लेकिन शैतान के वादों में यह है कि जब हकीकत खुलती है तो आदमी के पास टाइम बहुत कम रह जाता है। सही फैसले करने के लिए बहुत कम टाइम रह जाता है। आंख इतनी देर में खुलती है कि आदमी उसके बाद फिर जब 900 चूहे पूरे हो चुके तो अब हज करने से कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल आखिर में आदमी को अक्ल आती है जब कुछ नहीं रहता। तो कुरान करीम ने पूरे शैतान की नफ्सियात को और उसकी तरीके अमल को खोल कर रख दिया आपके सामने, कैसे कैसे आपको बहकाएगा। प्रोपेगेंडे से बहकाएगा, बिसौती अपने आदमियों से, अस्करी कुव्वत से बहकाएगा। यानी शैतान अपनी अस्करी ताकत भी इस्तेमाल करता है अपने उसूल मुसल्लत करने में। तो आज दुनिया में आप जितने भी देखते हैं ये अस्करी हमले, जैसे मुसलमानों को दबाने के लिए हो रहे हैं सारी दुनिया में, अमेरिका की साजिशें हैं।
حقیقت میں یہ سب شیطان کے اشارے پر ہو رہی ہیں. آج کی دنیا اس بات کو نہیں مانے گی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، وہ جناب شیطان بیٹھے ہوئے اپنے آفس میں کرتے رہتے ہیں، انہی کے اشارے پر ہوتا ہے. جنہیں آپ مسٹر کلنٹن کہتے ہیں اور جنہیں آپ کچھ بھی نام دیتے ہیں، دنیا میں آپ اخباروں پریسوں میں کچھ بھی نام دیں، لیکن قرآن کریم کی تصریح کے مطابق یہ سب شیطان کے دفتر میں پیڈ یہ امپلائیز ہیں، اور انہی کے ذریعے سارا کام انجام دیا جا رہا ہے. اس کا منصوبہ ہے. ان کے تحت جتنی بھی یہ فوج کشی اور لشکر بھیجے جا رہے ہیں، تمام دنیا میں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کیا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی آڑ میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے بارے میں غلط تاثر پوری دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے. یہ سب شیطان کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ تو چڑھا لا ان کو اپنے لشکر، چڑھا لا میرے نیک بندوں پر اپنے لشکر. تو چڑھا کے لا رہا ہے، پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے. اسلام کے جہاد کو دہشت گردی کہنا یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہوا، اور ان کے اوپر آدمی چڑھا کے لانا تمام دنیا میں یہ ہوا ان کے گھوڑے چڑھانا شیطان کا. اس دور میں جو گھوڑے چڑھائے جاتے تھے تو گھوڑے ہی سے تعبیر کی گئی ہے جنگ کی. اس دور میں تو گھوڑے چڑھائے جاتے تھے، تو گھوڑے سے جنگ کی تعبیر کی گئی. تو اپنے گھوڑے چڑھا لا ان کے اوپر، یعنی اپنی جنگ، اپنی طاقت، عسکری طاقت جتنا بھی تیری ہے تو استعمال کر اسلام و ملت اسلام کے خلاف. چنانچہ شیطان کر رہا ہے، شروع سے کر رہا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. اور یہ سارے اس کے اشارے پر ہوتے ہیں. برجلک، اور اپنے آدمی یعنی یہ دانشور جتنے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسلام دشمن فلسفوں کو معصوم زبان میں بیان کرتے ہیں. ہمیں انسان دکھتے ہیں یہ، لیکن یہ حقیقت میں شیطان کے آدمی ہوتے ہیں. قرآن کریم نے کہا تو اپنے آدمی وشارکہم، اور شریک ہو جائیں ان کی مال میں، ان کی اولادوں میں. وعیدہم، اور دکھا ان کو سبز باغ، لیکن شیطان کے باغ صرف شراب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن یاد رکھنا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا. ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، جو میرے غلام ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلنے والا. سلطان، کوئی تیرا کام ان پہ نہیں، کوئی بات نہیں چلے گی. بہکائے گا تو صرف بہکا سکتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈال سکتا. تو صرف بہکا سکتا ہے، سبز باغ دکھا سکتا ہے، آنکھوں کے آگے پردے ڈال سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، لیکن تو کسی کو ہاتھ پکڑ کے گمراہی کی سڑک پہ نہیں ڈال سکتا. یہ اختیار میں نے تجھے نہیں دیا، تجھے صرف بہکانے کا اختیار دیا. اب آدمی اگر بہکتا ہے خود تو اسے شیطان کو دوش نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گمراہی کی سڑک پہ نہیں ڈالا. سڑک پہ چل کر وہ خود گیا ہے، شیطان نے تو صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں. بہکے تو آپ خود ہیں، بہکے تو آپ خود ہیں. اگر آپ غلط راہ پہ گئے ہیں، شیطان نے پکڑ کے بہکا دیا. کمبخت شیطان، کمبخت شیطان. شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ ٹھیک ہے بہت برا ہوں میں، مگر یہ تو اپنی برائیاں بھی میرے پہ ڈال دیتے ہیں. میں یہ بھی کمبخت، بہت ہی کمبخت ہے، لیکن میرے پہ ڈال دیتے ہیں. اقبال نے کہا نا کہ وہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، اکثر جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، تو وہاں پہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ اب تو یہ موجود ہیں تیرے، مطلب اقبال نے ملا بولا ہے، ملا تحقیق کے طور پہ بولا کرتے تھے، وہ تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس نے کہا کہ یہ موجود ہیں، اب باقی نہیں، اب میری ضرورت ہے افلاک. تم میری جو ہے واپس بلا لے، میری ڈیوٹی ختم، اب یہ لوگ میرا کام انجام دے رہے ہیں، کافی کام انجام دے رہے ہیں. تو یہی میری طرف سے پورے ہیں. تو یہ بات شیطان کو اللہ نے فرمایا یہ میں نے حق نہیں دیا، نہ اختیار دیا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. وہ گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ آپ خود ہوتے ہیں. وہ آپ کو صرف بہکا سکتا ہے، غلط بول سکتا ہے، غلط پروپیگنڈا کر سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، بندر بھبکی دے سکتا ہے، کھوکھلا سکتا ہے، مگر آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہ غلط سڑک پر ڈال دے، یہ ایسا نہیں. یہ صرف آپ کے پیر ہوتے ہیں جو غلط سڑک پر جاتے ہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور جہاں تک تیرے بہکانے کا سوال ہے تو پروردگار تیرے مقابلے میں کافی ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو پالے، اور پالنا نام ہے اس بات کا کہ ہر وقت خیال رکھے. پالنا اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہر وقت خیال رکھے. جب ماں ہوتی ہے، ماں کو کہتے ہیں ماں پالتی ہے. ماں پالتی کا مطلب یہ کہیں گر نہ جائے میرا بچہ، پلنگ پہ بالکل کنارے پہ آ گیا ہے، ایک جھوک میں نیچے نہیں گر جائے، کہیں کوئی پکڑ کے نہ لے جائے. سڑک پہ باہر چلا گیا ہے، بہت گھوم رہے ہیں لوگ پکڑنے والے، کوئی لے نہ جائے، کہیں نیچے ٹہل رہا ہے، رکشا میں نہ جائے، کہ سائیکل میں نہ جائے. اسی کو تو کہتے ہیں پالنا. اللہ نے فرمایا تو یقیناً بہکائے گا انسان کو، لیکن میں بھی پروردگار ہوں، میں ہر ان خیال رکھتا ہوں انسان کا. بہکتا ہے، بہکاتا ہے تو، راہ دکھاتا ہوں میں. تو ادھر کو موڑتا ہے آدمی کو، میں بیٹھتا ہوں سچی راہ کی طرف.
تیرے مقابلے کے لیے، انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے میں کافی ہوں تیری ساری کوششوں کے مقابلے میں۔ کیوں کافی ہوں؟ ربکم الذی یسجی لکم الفلک لتبتغوا من فضلہ، کیونکہ میں وہ پروردگار ہوں جو کشتیاں بھنور میں پھنس جائیں تو ان کو میں ہی تراتا ہوں۔ بھنور میں پھنسی کشتیوں کو ترانے والا کون ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں۔ انسان کا ہاتھ پکڑنے والا غم اور مصیبت کے اندر میں ہوں، کیونکہ میں رب ہوں، کیونکہ میں پروردگار ہوں۔ تو شیطان ہے، تو دشمن ہے انسان کا، میں خالق ہوں، میں رب ہوں انسان کا۔ تو دشمنی کی وجہ سے انسان کو برباد کرے گا، میں اپنی رحمت اور اپنی ربوبیت کی وجہ سے انسان کو راہ راست پر لاؤں گا، کیونکہ میں اس کا برا نہیں چاہتا، میں اس کا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پروردگار ہونے کا تقاضا ہے، اور گمراہ کرنا یہ تیری دشمنی کا تقاضا ہے۔ رب کافی ہے تیرے مقابلے میں، ہر دشمنی کے مقابلے میں، کیونکہ میں وہ ہوں جو کشتیوں کو بچاتا ہوں تاکہ کشتیاں بچ جائیں، تاکہ انسان اپنے رب کا فضل تلاش کر سکیں، یعنی تجارتیں کر سکیں، ادھر ادھر جا سکیں، رب کا فضل تلاش کر سکیں۔ تو قرآن دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس کو اپنا فضل کہتا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ایکسٹرا، زائد چیز، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، جو زائد آپ بھی کہتے ہیں نا یہ فاضل ہے میرے پاس، یہ چیز فاضل ہے میرے پاس، تو کہتے ہیں زائد۔ اگر کام کی چیز ہے تو کہتے ہیں فاضل، زائد یعنی فاضل ہے چیز، اگر بیکار چیز ہے تو کہتے ہیں فضول اس کو، یعنی زائد چیز جو ہوتی ہے اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ اصل میں ایکسٹرا ہے، زائد ہے، اصل تو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی مزید بونس ہے جو ایکسٹرا ہم کو مل جاتا ہے۔ اصل جو کچھ ملنے والا ہے وہ آخرت میں ہے، اس لیے دنیا کی ہر شے کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ایکسٹرا جو اللہ میاں نے اپنے نیک بندوں کو دے دیا بس فری میں، اصل میں تو وہاں ملنے والا ہے۔ تو یہ ٹپ ہے، جیسے ہوٹل میں ایک تو ہوتا ہے بل، ایک ہوتا ہے ٹپ۔ ایک بیرے کو ٹپ دیتے ہیں الگ سے بل ادا کرنے کے بعد بھی، اصل تو ہے بل، چائے پی آپ نے، کھانا کھایا، بل ادا کریں گے، اور ایک 5-10 روپے بیرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں 100 میں، آپ اسے کہتے ہیں ٹپ۔ دنیا میں جو مل رہا ہے وہ تو آپ کے لیے ٹپ ہے، یعنی جو فری میں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے بس اسی کو حاصل کرنا ہے، آخرت سے کیا لینا دینا ہے۔ اصل تو یہ ہے۔ ایک ہوٹل میں ایک صاحب گئے کھانا کھانے کے لیے، شراب کے نشے میں جھوم رہے تھے، اور جھومنے کے بعد کھانا کھایا، کھانے کے بعد 300 روپے دے کے بیرے کے ہاتھ میں باہر چلے گئے۔ تو بیرا کہنے لگا عجیب آدمی ہے، ٹپ تو 300 روپے دے گیا، کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ یعنی ٹپ کو اصل سمجھ رہے ہیں ہم بھی، جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی دنیا میں ہم کما رہے ہیں یہ ٹپ ہے، یہ ایکسٹرا ہم کو فضل ہے، یہ یعنی جو زائد چیز ہے جو ملی ہوئی ہمیں، ملے تو کیا ہے، نہ ملے تو کیا ہے۔ راہ کا ایک پیڑ ہے، چھاؤں ملی تو کیا، نہ ملی تو کیا۔ اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور وہ اصل جو ہے اسے آنکھیں موند لی، یعنی ہم نے ٹپ کو سمجھا سب کچھ، اصل کو نہیں سمجھا۔ قرآن اس کو فضل قرار دیتا ہے کہ دنیا میں جو ملتا ہے، تو کشتیاں اس لیے چلتی ہیں تاکہ لوگ رب کا فضل تلاش کریں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے ان کا مقدر رکھا ہے یہاں وہ اس کو تلاش کریں۔ انہ کان بکم رحیما، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے بے حد مہربان ہے۔ شیطان کی دشمنی کے مقابلے میں، اس کی چالاکیوں چال بازیوں کے مقابلے میں، اس کے فریبوں کے مقابلے میں تمہارا رب تمہارا پر مہربان ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے، تمہیں کسی غلطی میں گرفتار نہیں دیکھنا چاہتا۔ کوئی سوال کر لیں مختصر سا؟ اس کے درس سے متعلق ہے یہ سوال؟ مطلب آپ جو سوال کریں وہ درس کے متعلق کیجئے، اگر آپ مجھے جو شادی کا نسخہ پوچھنے لگے تو میں کیا؟ اچھا جی دوست صحیح بات، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دنیا کو چلائے، اور جو گوشہ نشینی کا درس دیتے ہیں وہ گویا خلافت کی ذمہ داری سے آپ کو جو ہے جدا رکھنے کا درس دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ دو لوگ علم کی دو تقسیمیں کرتے ہیں کہ صاحب ایک دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم ہے، یعنی اگر آپ یعنی فقہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں تو دین کا علم ہے، حتیٰ کہ یہ ہے کہ اگر میبزی بھی پڑھ رہے ہیں آپ، یہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ آسمان گھوم رہا ہے اور آسمان میں ستارے ٹھکے ہوئے ہیں، تو اس تک کو دین کا علم مانتے ہیں۔ تو دین کا علم یہاں تک محدود سمجھتے ہیں کہ کنویں میں اگر مرغی گر گئی تو کتنے ڈول نکلیں گے، اور کبوتر گر گیا تو کتنے ڈول نکلیں گے، یہ ہے گویا دین کا علم۔ اور باقی اور چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ڈالتے ہیں کہ مطلب جنرل سائنس آپ کو بھی پڑھا ہے تو یہ دنیا کا علم ہے، حساب کو بھی پڑھا ہے تو دنیا کا علم ہے، تو یہ دین ہے اور وہ دنیا ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے قربانی کھال چلے گی، اس کے لیے قربانی کھال نہیں چلے گی۔ یہ جو ہے دو تقسیمیں جو ڈیوائڈ کی گئی ہیں دین اور دنیا، اسلام کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں
ہماری ذمہ داری ہے اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا. یہ کائنات پوری جو ہے، خلیفہ کا مطلب ہوا یہ کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا. تو اس کائنات کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں اس وقت جب کہ آپ یہ بھی جانیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور یہ بھی جانیں کہ یہ کائنات کیا ہے. جب تک آپ یہ دونوں چیزیں نہیں جانیں گے، اب خالق کائنات تو بہت اچھی طرح جان لے، یہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، یہ بھی بیکار. اور یہ تو خوب اچھی طرح جان لیا کہ صاحب اس میں کتنا ثواب ہے اور اس میں کتنا ثواب ہے، یہ تو اچھی طرح جان لیا، لیکن یہ نہیں جانا کہ یہ تمام مسجدیں جن کے دروازے فساق و فجار کے ہاتھ میں ہیں، انہی کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، بھائی کھولو تو نفل پڑھنی ہے اندر، تالا آپ کے ہاتھ میں، تالی ان کے ہاتھ میں. یہ نہیں جانا کہ یہ چیز بھی تو ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. مسجد کا دروازہ ہم کھولیں، ہم اپنے آپ بند کریں، دوسرے سے کیوں اجازت لیں؟ نماز پڑھنے کا ثواب تو معلوم، مسجد کا تالا غیروں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اور اس کو دنیا کی چیز سمجھ رہے ہیں. یہ جو ہے تصور غلط ہے. اسلام کے ہاں الگ نہیں ہے، ساری دنیا ہی کو اور ساری زندگی ہی کو اللہ کے مطابق ڈھالنا ہے. تجارت، دکان، علم، ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے ہو تو دین ہے اور اللہ کے لیے نہ ہو تو دنیا ہے. حتیٰ کہ درس قرآن بھی دنیا ہے اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو. اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی دنیا ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز بھی اللہ کے لیے نہ ہو وہ دنیا ہوتی ہے اور جو چیز بھی اللہ کے لیے ہو وہ دین ہوتی ہے. بس یہ ہے اسلام میں دین و دنیا کا مطلب، جو کئی دفعہ میں آپ کو مزید وضاحت سے بتا چکا ہوں. کوئی اور جی؟ تو شیطان کا مکمل ایڈریس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حدیث تو اس میں ایمان کی بحث چل رہی تھی کہ ایمان جو ہے اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. یہ تھی ہمارے استاد تھے فخر الدین صاحب، وہ پڑھا رہے تھے. تو ہمارے مرتبات کے جو ڈاکٹر صاحب صدیق رضا صاحب، وہ ہمارے ہم کلاس تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے ایک دم کہا کہ یہ شیطان جو ہے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں، ایمان کی بحث چل رہی ہے اور آپ کھڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے. یہ انہوں نے کہا. تو شیطان کے بارے میں قرآن کریم نے جو کہا وہ یہ ہے کہ شیطان جن میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یعنی شیطان جن میں سے ہے، کیونکہ شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں نور سے. تو گویا نور ہی کی ایک یعنی بگڑی ہوئی شکل سمجھو آگ جو ہے، یعنی اس کی گرم شکل. تو شیطان کا مادہ جو ہے لطیف ہے، جیسے آگ بھی لطیف ہوتی ہے اور نور بھی لطیف ہوتا ہے. مادہ لطیف ہے، انسان کا مادہ کثیف ہے، مٹی سے آدمی بنا ہے. تو شیطان فرشتوں سے اس معنی کر الگ ہے کہ اس کا مادہ آگ ہے اور فرشتوں کا جو ہے وہ نور ہے. لیکن چونکہ شیطان اپنی لطافت کی بنا پر عرصے دراز تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اس لیے وہ فرشتوں میں شمار ہوا. لیکن قرآن کریم صراحت ہے فرشتہ نہیں تھا، وہ جن میں سے تھا. کان من الجن، جنوں میں سے تھا. قرآن میں خود اس کی صراحت ہے، جن میں سے تھا. البتہ جو حکم فرشتوں کو دیا گیا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، اس حکم میں وہ اس لیے شریک تھا کہ وہ کثرت سے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فرشتوں ہی میں شمار ہوتا تھا اور فرشتہ ہی وہ مانا جاتا تھا. یہ گویا پوزیشن ہے شیطان. کیا چیز بسا تو انسان ان سے ہے جو انسیت رکھے. تو اس لیے انسان چونکہ ایک دوسرے انسیت رکھتے ہیں، سوشل اینیمل ہوتے ہیں، الگ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے ان کو انسان کہا جاتا ہے. لیکن آپ اس وجہ سے ڈولفن کو انسان کہنے لگیں کہ ڈولفن بھی انسیت رکھتی ہے مچھلی، تو یہ غلط ہوگا. جن چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں. لیکن سر سید احمد خان نے جو اس سے استدلال فرمایا کہ سارے وہ جو چھپے رہتے ہیں وہ سب جن ہیں، یہ غلط ہے. جیسے وحشی قبائل جو رہتے ہیں جنگلوں میں، ان کو انہوں نے جن قرار دیا. جو شہر میں رہتے ہیں ان کو تو کہا انہوں نے انس، اور جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو انہوں نے کہا جن. وہ کہتے ہیں جو چیز بھی چھپی ہو وہ جن ہوتی ہے. جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. جنت ہماری نظر چھپی ہوئی ہے، جو باغ زیادہ چھپا ہوا ہو، اندھیرا جس میں زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں جنت. جنون دماغ میں چھپا ہوا پاگل پن، جس چیز میں بھی جیم اور نون ہوگا عربی میں اس میں چھپے ہوئے کے معنی آتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ چھپے ہوئے قبیلے ہیں یہ جن ہیں، اور جو سامنے رہتے ہیں شہری زندگی گزارتے ہیں وہ انس ہیں. یعنی انسانوں ہی کے دو قبیلے ہیں، یہ ایک جن اور ایک انس. انس جو کھلے ہوئے ہیں، جن جو چھپے ہوئے ہیں.
جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں. یہ سر سید نے اس کی تشریح کی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ لفظوں کے اعتبار سے یہ معنی اس کے کر سکتے ہیں، لیکن جن ایک ٹرم ہے باقاعدہ جو قرآن کریم میں بولی گئی ہے ایک خاص مخلوق کے لیے، لہذا صرف اسی کو ہم جن کہیں گے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جن نہیں کہیں گے. اس کے معنی دیکھ کر کہ صاحب جن کے معنی چھپی ہوئی چیز کے آتے ہیں، لہذا چھپی ہوئی چیز جن ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے. میں سمجھا نہیں کیا مطلب. جن اور انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق، فرشتے، شیطان اور جی وہ تو یہ تھا کہ قال عنده علم من الكتاب ان آتی کا بھی قبل ان يرتد اليك طرفك. وہ تو ایک دیو تھا. قال عفريت من الجن ان آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامك. ایک جن نے یوں کہا کہ یہ تخت جو ہے ملکہ سبا کا میں لا کے آپ کو دے دیتا ہوں. منٹ نہیں، جن کا لفظ ہے. قال عفريت من الجن قرآن کریم میں ہے. قال عفريت من الجن ان آتی کا بھی قبل ان يرتد اليك طرفك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.